حسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کل کی مجلس میں اس منزل تک پہنچی تھی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا، رجب کی 13ویں تاریخ تھی اور 30 عام الفیل، پیغمبر اسلام کی ولادت کے 30 سال کے بعد۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو معتبر تاریخ ہے وہ 17 ربیع الاول ہے اور عام الفیل کا پہلا سال، یعنی یہ وہ سال تھا جس سال ابرہہ مکہ کو گرانے آیا تھا، برباد کرنے آیا تھا۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے انتظامات کیا ہیں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں۔ آج میں اس اپنی گفتگو کو متصل کرتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی پرورش کا ذمہ لیا اور مولا کائنات کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کی۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ مکے میں قحط پڑا، لوگ پریشان ہو گئے۔ چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال تھے، لہذا آپ قدر تنگی میں تھے، اور پیغمبر اسلام نے جب اسے محسوس کیا تو اپنے چچا جناب عباس سے گفتگو کی اس بارے میں کہ ہم اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ بٹائیں اور ان کے ایک ایک بیٹے کو ہم لوگ لے لیں اور پرورش کریں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی بیٹوں کو تم لوگ لے لو، جس میں جناب طالب کو جناب عباس نے لیا، جناب جعفر کو جناب حمزہ نے لیا اور مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے لیا۔ یہ ہے تاریخ کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ شیعہ کتاب میں بھی ہے، سنی کتاب میں بھی ہے، ہر جگہ یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جیسا کہ میں شروع سے ہی یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ تاریخ میں لکھا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہر بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم اس کے پس منظر پہ نظر ڈالیں گے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے ایسے سوالات وہاں ملتے ہیں جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتے کہ آیا یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ چنانچہ
سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں ہر ایک دوسرے بیٹے کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے. یعنی جناب طالب کے بعد جناب عقیل ہیں، دونوں کی عمر میں 10 سال کا فاصلہ ہے. جناب طالب کے 10 سال کے بعد جناب عقیل کی ولادت ہوئی، جناب عقیل کے 10 سال کے بعد جناب جعفر کی ولادت ہوئی، اور جناب جعفر کے 10 سال کے بعد مولائے کائنات کی ولادت ہوئی. اور تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ واقعہ، بیٹوں کو لینے والا واقعہ، اس وقت کا ہے جب مولائے کائنات کا سن 4 برس کا ہے. کچھ کتابوں میں 6 برس کی بھی روایت پائی گئی ہے. اگر ہم صرف 4 برس کا سن لے کر کے چلیں تو جب یہ بات ہوئی اس وقت مولا علی کا سن 4 برس ہے، تو جناب جعفر کا سن 14 برس ہے، جناب عقیل کا سن 24 برس ہے، اور جناب طالب کا سن 34 برس ہے. اب ہمیں یہاں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ 34 برس کا جوان کیا محتاج ہے کہ کوئی اس کی پرورش کرے؟ یہ کس ذہن میں آنے والی بات ہے؟ واقعہ تو ہے، روایات میں پایا جاتا، کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ 34 سال کے جوان کو پرورش کی ضرورت ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، یا خود کفیل ہوگا وہ؟ اور پھر ایسے گھرانے کا بچہ کہ جس گھرانے میں تجارت نسلاً چل رہی ہو، وراثت میں چل رہی ہو، جس کا باپ تجارت کے لیے جا رہا ہو، اس کا 34 سال کا بیٹا کیا گھر میں بیٹھا رہے گا؟ لہٰذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب طالب کی پرورش جناب عباس کرے جو کہ 34 برس کے ہیں، یا جناب عقیل 24 برس کے ہیں. چلیے جناب جعفر 14 برس کے ہیں، ان کے لیے تو مانا جا سکتا ہے کہ ان کو پرورش کی ضرورت ہے، لیکن جناب طالب کے سلسلے میں کیسے مانا جائے؟ لہٰذا جب غور کیا جاتا ہے تو اصل بات صرف اتنی آتی ہے کہ کسی چیز کو کوئی دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ نور سے نور جدا نہیں رہ سکتا، نور سے نور دور نہیں رہ سکتا. ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں برابر. ایک نور کا حصہ صلب عبداللہ سے چلا ہے، ایک نور کا حصہ صلب ابو طالب سے چلا ہے. ایک نور کا حصہ رسول اسلام ہے اور دوسرا حصہ مولائے کائنات ہے اصل ایک ہی نور. تو نور نور سے قریب رہے گا، دور نہیں رہے گا. لہٰذا پیغمبر اسلام نے جب مولائے کائنات کی پرورش اپنے ذمے لے لی تو لوگوں نے اس نورانیت کو چھپانے کے لیے، اس نورانی عظمت پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ واقعہ گڑھ کے پیش کر دیا کہ اس کثیر العیالی کے عالم میں جب قحط پڑ گیا اور جناب ابو طالب پریشان حال ہو گئے تو ان کے بھائیوں نے ان کا بوجھ بٹانے کے لیے بیٹوں کا بٹوارہ کر لیا. کیا کسی کی مدد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے بیٹے لے لیے جائیں؟ عزیزو، گھر کی بات ہے، غیروں کی بات نہیں، سگے بھائیوں کی بات ہے. اگر اتنا ہی ہے تو پھر تجارت میں مدد کی جائے، کاروبار میں مدد کر دی جائے. کثیر العیال ہے پھر بھی اتنی مدد کی جائے، فراوانی حاصل ہو جائے. یہ تو کہیں نہیں پایا گیا کسی کے بیٹے بانٹ دیے جائے. تو عزیزان محترم، واقعات بہت سارے پائے جاتے ہیں، مگر جب غور کیا جاتا ہے تو ہر واقعے کی حقیقت سامنے کھل کر کے آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حقیقت پہ پردہ ڈالنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے. اس نور کی عظمت کو چھپانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. چونکہ مولائے کائنات رسول اسلام کی آغوش میں پرورش پا رہے اور مولائے کائنات کو رسول اسلام نے جو لیا ہے تو اس بنا پر لیا ہے کہ نور کا دوسرا حصہ میرے ہی پاس رہے گا، یہ میرا وسیع، میرا جانشین ہے، لہذا تربیت میں ہی کروں گا. آگے چل کے لوگوں کے لیے دشواریاں یہ تھیں کہ آغوش رسول کا پروردہ جو ہے وہ رسول ہی جیسا ہوگا. لہٰذا اس میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ اگر اس کو مان لیا جائے گا تو عظمت ابو طالب کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ابو طالب نے اپنے سارے بیٹوں کو اپنے پاس رکھا، علی کو رسول کے حوالے کر دیا. تو کیوں کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نور کی معرفت ابو طالب کو پہلے سے ہے، لہٰذا نہیں چاہتے کہ نور سے نور جدا رہے. جہاں پہلا نور ہو وہیں دوسرا نور بھی رہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو مولائے کائنات کی پرورش
پیغمبر اسلام نے کی، اور جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا نے مختلف خطبوں میں اشارہ بھی کیا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طریقے سے لگا رہنا۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ سبھی مانیں گے علی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ پڑھایا کس نے؟ رسول نے پڑھایا۔ تو جب علی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، پڑھایا رسول نے، کسی اور کی آستانے پہلی کبھی گئے نہیں سوائے رسول کے آستانے کے، رسول کی آگوش میں تربیت پاتے رہے، تو یہ کیسے مانا جائے کہ پڑھنے والا پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہو، پڑھانے والا پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جو رسول کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان پڑھ تھے معاذ اللہ نعوذ باللہ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ رسول پڑھنا لکھنا نہ جانے، بھلا یہ کہاں کے ماننے والی بات؟ وہ رسول جس نے عالم ارواح میں انبیاء کی تربیت کی، انہی انبیاء میں جناب ادریس نے قلم بنایا اور لکھنا شروع کیا۔ جس کا شاگرد قلم بنا کے لکھنا شروع کرے، جس کا شاگرد لکھنے کا رواج قائم کرے، استاد لکھنا نہ جانے، یہ کہاں کی بات ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول پڑھتے لکھتے نہیں تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ کون سا ایسا علم ہے جو رسول سے ہو کر نہیں آیا لوگوں تک؟ چاہے وہ لکھنے میں شمار کیا جائے یا پڑھنے میں شمار کیا جائے، اللہ کے تمام علوم جو دنیا تک پہنچے وہ رسول کے ذریعے پہنچے۔ جب رسول کے ذریعے پہنچے ہیں تو کیسے مانا جائے کہ رسول عالم نہیں ہے، رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتا؟ دوسری چیز، پڑھنا لکھنا نہ جاننا یہ ہنر ہے کہ عیب ہے؟ ہر ایک کہے گا عیب ہے، تو رسول تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اگر یہ مانا جائے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو گویا ہم نے رسول میں ایک عیب تلاش کر لیا۔ جو رسول میں عیب تلاش کرے پھر اس کا ایمان کہاں یہ خود سوچے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں شواہد موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج اس منزل تک میری گفتگو پہنچے گی جہاں میں واضح کروں گا کہ رسول پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ شب معراج آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں پڑھنا لکھنا معلوم ہے۔ جب پلٹ کے آئے اور آ کے فرمایا کہ ہم نے ساق عرش پہ لکھا ہوا دیکھا ہے پنجتن کے نام، تو جب پڑھنا نہیں جانتے تھے تو دیکھا کیسے، پڑھا کیسے؟ لکھا ہوا تھا، پیغمبر اسلام نے آ کے بتایا ہم نے دیکھا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب رسول پڑھنا جانتا ہے۔ جب تو پڑھ کے آگے بتا رہا ہے، اگر نہ جانتا تو کیسے بتاتا؟ تو یہ ساری چیزیں کس لیے کی گئی ہے، آگے چل کر کے وہ موقع آئے گا جس کے سبب رسول کے لیے یہ امی کی تشریح کی گئی۔ لفظ امی کی تشریح یہ کی گئی، امی رسول کو کہا گیا تو اس لیے کہ مکے کا نام ام القریٰ بھی ہے، لہذا آپ اس طرف منسوب ہیں۔ اور اگر ہم سورہ جمعہ کی آیت کی طرف بڑھیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، امیین میں مبعوث کیا انہی میں سے ایک رسول کو، تو جب اللہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہہ رہا مکے میں مبعوث کیا امیین میں، تو یہ امیین کا مطلب گویا سارے مکے والے غیر پڑھے لکھے تھے؟ کیا مطلب نکلے؟ اگر امی کے معنی یہی ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو اللہ کہہ رہا امیین میں مبعوث کیا، گویا سارے مکے والے کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں تھا، ان میں مبعوث کیا۔ تو اس کے یہ معنی تو نہیں لیے جا سکتے۔ کیا مکے میں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا؟ مکے میں تو ایک ایک ادیب بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک پڑھنے لکھنے والے بیٹھے ہوئے تھے عزیزان محترم، لہذا یہ ساری باتیں حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے کی گئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آگوش رسول میں مولا کائنات پروان چڑھتے رہے، یہاں سے آگے بڑھ کے، کیونکہ منزل بہت دور ہے عزیزوں، اور چاہتا یہ ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ اس مقام تک آپ کو پہنچاؤں جہاں تک کہ تاریخ خاص طور سے بیان کرنا مقصود ہے، یعنی امام زمانہ تک، لیکن قدر تفصیل کے ساتھ۔ ہاں بیچ میں وہ واقعات چھوڑتا ہوا چلوں گا کہ جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لہذا مولا کائنات کا سن جب 10 برس کا ہو گیا، اس کے بعد وہ گھڑی آئی جس کا انتظار زمین و آسمان اور ان میں بسنے والے تمام لوگوں کو تھا۔ وہ کون سا موقع؟ جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ اعلان رسالت کرو، جب آپ مبعوث ہوئے وہ موقع۔ اور اس کے پہلے کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت اس طرح کی ہے کہ پیغمبر اسلام خواب دیکھتے تھے، خواب ان کا ہمیشہ سچا ہوتا تھا، اور الہامی کیفیت شروع سے رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت سے
ایک فرشتہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، کبھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ روح القدس ہمیشہ آپ کی تائید میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے مواقع آئے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، کہ جہاں ملائکہ آئے اور پیغمبر اسلام ملائکہ سے گفتگو کرتے نظر آئے۔ یہ بہت سارے واقعات گزرتے چلے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعثت کے معاملے میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو تاریخوں میں پایا جاتا، بڑا عجیب و غریب۔ یہاں میں وہ دونوں تاریخیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اپنی تاریخ جو شیعہ عقیدے کے لحاظ سے چل رہی ہے، دوسری غیر شیعہ عقیدے کے لحاظ سے جو تاریخ چل رہی ہے۔ چنانچہ بخاری میں پوری تفصیل 20ویں پارے میں سورہ الگ کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کی تفسیر میں ام المومنین جناب عائشہ سے روایت ہے، جناب عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کو قبل بعثت کچھ زمانے سے سچے خواب آنے لگے، اور عالم یہ تھا کہ بحالت خواب اور بحالت بیداری یکساں کیفیت ہوتی تھی۔ آپ ایسے عالم میں تنہائی پسند ہو گئے، لوگوں سے دور الگ جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ نے غار حرا کو آباد کیا۔ غار حرا میں جاتے اور کئی دنوں تک غار حرا میں رہا کرتے تھے۔ توشہ ساتھ میں لے کے جاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ جب وہ ختم ہو جاتی تو گھر پہ آتے اور آ کے پھر توشہ لے کر کے غار حرا میں چلے جایا کرتے۔ اسی طرح سے ایام گزرتے رہے۔ ایام گزرتے گزرتے ایک دن آپ غار حرا میں محو عبادت ہیں کہ ایسے میں دیکھا ایک بہت بڑا فرشتہ آپ کے سامنے آیا، جسے دیکھ کر کے آپ لرزنے لگے، تھرانے لگے۔ اس نے آ کر کے کہا، اے محمد پڑھو۔ تو آپ کا جواب یہ ہے، میں کیا پڑھوں، میں ان پڑھ ہوں۔ تو اس فرشتے نے بڑی زور سے دبایا، لوگ گلے لگاتے نا اس طریقے سے، بڑی زور سے دبایا، اور پھر کہا، اے محمد پڑھو۔ کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، کیا پڑھوں؟ دوبارہ پھر بہت زور سے دبایا، کہا پڑھو۔ تیسری مرتبہ پھر پیغمبر اسلام کا وہی جواب۔ جب پھر دبایا، اب اس کے بعد پڑھو کہہ کر کے اقرأ بسم ربک الذی خلق جبریل نے کہا، اور اس کے بعد جبریل واپس چلے گئے۔ اب پیغمبر اسلام لرزتے تھراتے کسی طریقے سے چلتے چلتے اپنے گھر آئے۔ گھر پہنچے تو جاڑا آ گیا، سردی لگ رہی ہے۔ اس سردی کے عالم میں گھر میں پہنچے، جناب خدیجہ نے کیفیت دیکھی تو پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا واقعہ، میں کیا دیکھ رہی۔ پیغمبر اسلام نے غار کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اب جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کو لیے ہوئے ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں، آ کر کے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب پورا واقعہ بیان کر چکی تو ورقہ بن نوفل نے یہ بتایا کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ نشانیاں بتائیں کہ یہی ملک ہے، یہی فرشتہ جو جناب موسیٰ پر آیا، جناب عیسیٰ کے پاس آیا، اور اب آپ کے پاس آیا۔ لہٰذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا کیا۔ عزیزو، یہ حدیث، یہ روایت جو پائی گئی ہے صرف بخاری ہی میں نہیں ہے بلکہ تمام کتابوں میں اسی کیفیت میں پائی جاتی ہے۔ اب تک جو کچھ بھی عرض کرتا آیا ہوں پیغمبر اسلام کے حوالے سے، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے ذرا ان کیفیات کا جائزہ لیجئے کہ کیا پیغمبر ایسا ہی ہے، کیا رسول ایسا ہی ہے۔ جبریل کو دیکھ کے لرزنے لگے، تھرانے لگے، کہے پڑھو، تو کہے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور اس کے بعد اتنی سردی لگے، تھراتے ہوئے لرزتے ہوئے گھر تک آ رہے ہیں۔ ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا، میں کیا بن گیا، نہیں معلوم ہوا۔ جناب خدیجہ ورقہ کے پاس لے کر کے گئی تو ورقہ کے بتانے پہ رسول کو پتا چلا کہ میں رسول بن گیا۔ جہاں یہ ایمان ہو وہاں رسول کی کیا پہچان ہوگی، رسول کی کیا معرفت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آئیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیان کی بھی کیفیت عرض کروں۔
امام فرماتے ہیں، دیکھیے یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ گھر کی بات گھر والے بتا سکتے ہیں، باہر والے کیا جانے گھر کی بات کیا ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ کس انداز میں آپ کے سر مبارک پر تاج رسالت رکھا گیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اسلام کے بارے میں کہ آپ شروع سے تنہائی پسند تھے اور مختلف اوقات میں ہمیشہ جا کے غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اعلان رسالت سے پہلے بھی اپنی ہی شریعت پر عمل تھا رسول اسلام، اور اس کے بعد میں واقعات عرض کر چکا ہوں۔ وقت کے موقع پر جناب عباس جب تلاش کرنے گئے تو کہاں پایا تھا؟ غار حرا ہی میں پایا تھا۔ تو ام المومنین کا یہ کہنا کہ جب خواب سچے ہونے لگے، چند سالوں سے غار حرا میں جا رہے ہیں، اور جناب عباس کب گئے تھے غار حرا میں؟ جب آپ کا سن 25 برس کا ہے اور اب 40 برس کا سن ہے۔ اس وقت امام فرماتے ہیں کہ جب یہ موقع آیا، پیغمبر اسلام اس سے پہلے بھی ملائکہ کی باتیں سنا کرتے تھے، اس سے پہلے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا، اور جب وہ موقع آیا آسمان کے دروازے کھل گئے، 70,000 ملائکہ زمین پر آئے، اور ان کے ساتھ نور کی ایک کرسی تھی جو لا کے رکھی گئی۔ پیغمبر اسلام کو اس نور کی کرسی پر بٹھایا گیا اور آپ کے سر مبارک پر تاج رسالت رکھا گیا۔ جب آپ کے سر مبارک پر تاج رسالت رکھ دیا گیا، جناب جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ پڑھیے، اور جب کہا پڑھیے اس کے بعد دہرایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رسول نے کہیں نہیں کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں کیا پڑھوں۔ کیوں؟ جبریل کو صرف کہنا اس لیے تھا تاکہ ایک نشانی قائم ہو جائے، رسول پڑھنا تو جانتا ہی، پورا قرآن رسول کے سینے میں پہلے سے محفوظ ہے، جس کی گواہی مولائے کائنات کی ولادت پر ہو چکی۔ جب علی نے قرآن پڑھا، رسول نے تصدیق کر دیا، پورے قرآن کی عالم ہے۔ گویا جبریل کو صرف اشارہ کرنا تھا اللہ کی طرف سے کہ اب آپ اعلان رسالت کریں گے، صرف اتنا۔ جب یہ ہو چکا، جناب جبریل واپس گئے، تمام ملائکہ واپس گئے، کرسی واپس گئی۔ اب جو پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے تو زمین سے آسمان تک اللہ کی رحمت متصل تھی، انوار جلال کا حصار تھا۔ اب جب اللہ کا رسول غار حرا سے گھر کی طرف چلا ہے تو راستے میں پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے، پتیاں، درخت کی شاخیں ہر ایک رسول کو سلام کر رہی تھی۔ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اس عظمت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں پیغمبر اسلام، تمام موجودات خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ اعلان رسالت کا وقت آ گیا، اور اسی انداز میں چلتے ہوئے اپنے گھر میں آئے۔ جناب خدیجہ نے جو دیکھا حیران ہو گئیں، سوال کرتی ہیں یہ نور کیسا جو آج میں دیکھ رہی ہوں؟ اب تک تو جو نور تھا وہ تھا ہی، آج نور کا انداز ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ اب نور رسالت بھی شامل ہے۔ کہ یہ نور کیسا جو میں دیکھ رہی ہوں؟ رسول نے فرمایا خدیجہ اللہ نے اعلان رسالت کا حکم دے دیا ہے، میری گواہی دو، میری تصدیق کرو۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ کہا، جناب خدیجہ نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد جناب خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ یہ تو میں ہمیشہ سے جانتی تھی، یہ تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، انتظار اسی دن کا تھا کہ کبھی اظہار کرنے کا موقع آ جائے فوراً اظہار کر دوں۔ یہ ہے معرفت۔ جناب خدیجہ کو ورقہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ جناب خدیجہ کی معرفت کا عالم، بغیر معرفت عقد نہیں کیا جناب خدیجہ نے۔ اور اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ فاطمہ بنت مرہ، جس کا میں واقعہ عرض کر چکا ہوں، عبداللہ کی پیشانی میں نور دیکھ کر کے سمجھے نور رسالت ہے اور شادی کی تمنا کرے۔ جب اتنی دور کی رہنے والی آ کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور دیکھ کے پہچانے، تو جب یہ نور مجسم ظاہر ہو جائے تو خدیجہ کیسے نہ پہچان لے نور رسالت ہے؟ لہذا کہتی مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے، آج اعلان کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد علی کا نام نہیں لے رہا، اور علی کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟
اگر آپ کو یاد ہو تو مولائے کائنات نے اعلان رسالت سے پہلے ہی آپ کو رسول اللہ کہا ہے۔ کب کہا؟ جب کعبے سے نکلے ماں کی گود میں، آگوش رسالت میں آ کے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو علی کو گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا کبھی علی کو بحث میں نہ لانا کہ کون پہلے ایمان لایا۔ ایمان میں سبقت کس کی ہے، اس زمرے میں علی کو نہ شامل کرنا۔ ایمان وہ لاتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان وہ لاتا ہے جو کبھی کافر رہا ہوگا۔ علی کے ضمن میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بتوں کی پوجا کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور ولادت پہ بتوں کا منہ کے بل گر جانا، یہ ہیبت، یہ عظمت کسی اور کی ہوتی ہے۔ علی کی ولادت پر کعبے کے سارے بت گر گئے، اور دوسرے وہ کہ جو ان گرنے والوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو کلمہ انہیں پڑھنا ہے جو اب تک صاحب ایمان نہیں تھے۔ علی کب صاحب ایمان نہیں تھے؟ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، چوتھے امام سے سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو امام غیظ و غضب کے عالم میں فرماتے ہیں میرا جد کب صاحب ایمان نہیں تھا کہ اسے ایمان لانے کی ضرورت پڑ۔ لہٰذا اب پیغمبر اسلام نے فرمایا خدیجہ مجھے سردی محسوس ہو رہی، اور سردی کا محسوس ہونا کوئی غلط نہیں ہے۔ کیوں غلط نہیں ہے؟ اس کی وجہ آگے چل کے پتہ چلتی رہے گی عزیزو۔ اس لیے کہ وحی الہی کا نازل ہونا کوئی آسان نہیں، اس کا تحمل کسی کے بس کا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو خوف الہی میں ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا سنبھالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا جناب خدیجہ نے چادر اوڑھائی، جیسے ہی آپ چادر اوڑھ کے لیٹے اسی وقت آواز آئی، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھو۔ عزیزو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پہلا خطاب ہے، اعلان رسالت کے بعد پہلا خطاب اللہ کی طرف سے۔ کس شان سے خطاب کیا؟ جب موسیٰ کو بلایا تو یا موسیٰ کہہ کے بلایا، عیسیٰ کو بلایا تو عیسیٰ کا نام لے کے بلایا، جس کو بھی بلایا نام لے کے بلایا۔ یہ عظمت پیغمبر اسلام ہے کہ جب اللہ خطاب کر رہا ہے تو نام لے کے نہیں، یا محمد نہیں کہہ رہا ہے، اور کہیں یا محمد کہا ہی نہیں، کہا یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ کتنی پسند آئی رسول کی یہ ادا کہ اللہ نے یادگار بنا دیا قرآن میں اسے کہ پڑھتے رہو، رسول کا چادر اوڑھنا یاد رہے۔ اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ فَرَبِّكَ كَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ جیسے یہ کہا پیغمبر اسلام چادر ہٹا کے اٹھے، کانوں میں انگلیاں دے کر کے بآواز بلند اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، تمام موجودات سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ درختوں سے، پہاڑ سے، زمین کے ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی۔ یہ ہے آواز رسول جو پورے زمین کے چپے چپے پر پہنچتی چلی، اور جہاں پہنچی ہر طرف سے جواب ملا، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا چلا، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا چلا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا، اور اب مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ سوائے رسول اسلام کے گھر کے اس کے علاوہ کہیں اسلام نہیں تھا، صرف ہم تھے، ہمارے پاس اسلام تھا۔ ہم خوشبو رسالت سونگتے تھے، ہم جلوہ رسالت دیکھتے تھے، ہم جو بھی گفتگو رسول سے ہوتی تھی اسے سنتے تھے۔ اسی ضمن میں ہم نے ایک دن ایک نالہ اور گریا کی آواز سنی، تو ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی یہ شیطان ہے جو گریا کر رہا ہے۔ کہا کیوں گریا کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ آج مایوس ہو گیا، آج اس کی ساری کارستانیاں رائگاں ہو گئیں، اور اب دین حق اپنی منزل تکمیل تک پہنچے گا، یہ مایوس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد رسول فرماتے یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اعلان رسالت ہو گیا، پیغمبر اسلام اپنے گھر میں، اور ابھی اسلام حضرت کے گھر میں۔
ابھی جو تبلیغ کی جا رہی ہے چھپے طور پہ تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ان کے بعد ایمان لانے والوں میں زید بن حارثہ کا نام، زید بن حارثہ ایمان لائے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے نماز شروع کی۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہونے والوں میں جناب خدیجہ ہیں اور مولا کائنات، ان دو کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور مولا کائنات نے اس کی وضاحت کی ہے بعد میں چل کر کہ اعلان رسالت کے بعد 7 سال تک ہمارے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی، 7 سال تک ہمارے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی، ہم تھے جو نماز پڑھتے۔ دوسری روایت سے کم کے وقفہ ہے۔ بہرحال ابتدائی منزل میں نماز کی بات جہاں ہے تو نماز سوائے جناب خدیجہ مولا کائنات اور دیکھ کر کے جناب جعفر کو جناب ابو طالب نے آمادہ کیا، تم بھی جا کے کھڑے ہو، ان کے ساتھ تم بھی نماز پڑھو، تو جناب جعفر نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزیزوں، اب نماز کی عظمت کو اگر سمجھنا تو یوں سمجھیے کہ عظمت نماز جانتا کون ہے، نماز کس کے نزدیک کتنی عزیز اور عظیم ہوگی، اس کو سمجھنا تو یوں سمجھیے یہ شرف بھی ملا تو بس اسی گھر کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ جب پیغمبر اسلام معراج میں گئے تو نماز واجب ہوئی، جب نماز واجب ہوئی تب امت نے نماز پڑھی، اس کے پہلے کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کلمہ تو سب نے پڑھا مگر نماز کسی نے نہیں پڑھا جب تک کہ واجب نہیں ہوئی، مگر محمد و علی وہ ہیں کہ واجب ہونے کے پہلے ہی سے نماز پڑھتے چلے۔ گویا اشارہ ہے کہ جو بعد میں واجب ہوگا، جب ہونا ہوگا تب ہوگا، عمل ہمارا پہلے سے ہو رہا ہے۔ یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ اعلان رسالت پر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھیں گے، ہم تو پہلے سے پڑھے پڑھائے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب 3 سال تک چھپے طور میں تبلیغ ہو رہی، اور اس درمیان کچھ لوگ ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ اب میں نہیں کہتا اس میں کون کون مسلمان ہوئے، کون کون ایمان لائے۔ سابق الاسلام جسے کہا جاتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں ہوں گے، ان کا بھی نام کہیں نہ کہیں ہوگا ایمان لانے والوں میں۔ لیکن اس کے بعد جب 3 سال کا وقت گزر چکا تو اب خداوند عالم نے ظاہری طور پر لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ جب یہ حکم آیا تو اب پیغمبر اسلام نے علی سے دعوت کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ مولا کائنات نے دعوت کا انتظام کیا، تمام بنی ہاشم کو بلایا، 40 افراد دعوت میں شریک ہوئے۔ دعوت ذوالعشیرہ آپ حضرات کا سنایا ہے، وہاں سے صرف 2 نکتے آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں سب لوگ جمع ہوئے، کھانا کھایا، ذرا سا کھانا تھا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور ابو لہب نے شور مچایا، جادو کی بات کی، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دعوت کا انتظام ہوا، سب جمع ہوئے، اور ابو طالب کی حکمت عملی نے ابو لہب کو بولنے نہیں دیا۔ اس دن پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، پہلے سوال کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم تصدیق کرو گے میری؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، لہذا جو آپ کہیں گے ہم تصدیق کریں گے۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کے لیے بہترین چیز لایا، دنیا اور آخرت کی فلاح لے کے آیا۔ سنو، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ آج کون ہے جو میری تصدیق کرے، میری تائید کرے اور میری نصرت، میری مدد کا وعدہ کرے؟ آج جو بھی میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وصی، میرا وزیر ہوگا۔ سارا مجمع خاموش، مولا کائنات اٹھے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ علی کا سن 13 برس۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، ممکن ان میں سے کوئی اٹھے۔ دوبارہ پھر آپ نے دعوت دی، کوئی جواب نہیں ملا، علی کھڑے ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے دعوت دی، کوئی جواب نہیں ملا، علی ہی کھڑے ہوئے۔
جب تیسری مرتبہ بھی مولائے کائنات کھڑے ہوئے تو مولائے کائنات کو رسول اسلام نے اپنے قریب بلایا، لواب دہن نکالا، مولا کے منہ میں رکھا اور آپ کے سینے پر، آپ کے بازو پہ ملا، جس پہ لوگوں نے طنز کیا ابو طالب سے کہ آپ کے بیٹے نے تو مدد کا وعدہ کیا اور رسول نے لواب دہن سے نواز دیا۔ اور اس کے بعد مولائے کائنات کا بازو پکڑ کے رسول اسلام نے فرمایا، سنو یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، تم سب پہ لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ تو لوگ جناب ابو طالب کو یہ طعنہ دیتے ہوئے چلے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ یہ پورا واقعہ میں نے عرض کر دیا۔ اب یہاں دو باتیں عرض کرنا ہے۔ اگر سابق الاسلام کی بات ہے، دوسری ایک چیز اور عرض کروں۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں پہلے خلیفہ کے بارے میں لکھتے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی آپ رسول اسلام سے دور نہیں رہے، ہمیشہ ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رہے، کبھی الگ نہیں رہے۔ تب ایک سوال ہے اس دعوت ذو الشیرہ کے موقع پر کہ اس موقع پہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر کہتے ہو نہیں ہیں تو پھر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دو کہ ہر مقام پر رسول کے ساتھ تھے۔ کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ رسول کے ساتھ ہر مقام پہ تھے، کم از کم دعوت ذو الشیرہ میں تو نہیں تھے۔ اور اگر تھے تو جب رسول کہہ رہے تھے کون ہے جو میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے تو کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ایک علی کے علاوہ کسی کا نام نہیں آتا۔ نہ کھڑا ہونا یہ ثابت کرتا ہے دو ہی باتیں ہیں، یا تو تھے اور نہیں کھڑے ہو رہے تھے، یا تو نہیں تھے، اور جب نہیں تھے تو پھر ساتھ رہنے کا دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ ہمیشہ ساتھ رہے، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ کبھی ساتھ ہوں گے، کبھی ساتھ نہیں ہوں گے، اور جو کبھی ساتھ ہو کبھی ساتھ نہ ہو وہ تمام سیرت رسول کا عالم نہیں ہو سکتا۔ سیرت رسول کا عالم وہ ہوگا جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ لہذا اب سنت رسول پہ چلنے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو ہر لمحہ رسول کے ساتھ رہا ہو۔ جو کبھی غائب رہا ہو وہ سے کیا پتا کہ اس کے غائب رہنے پر رسول نے کیا عمل انجام دیا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ تاریخ کا یہ ایک ایسا واقعہ دعوت ذو الشیرہ میں عزیزو، یہ مشہور واقعہ تھا، میں بالکل سرسری طور پہ گزرتا ہوا چل رہا ہوں اور آگے کی منزلوں پہ آپ کو لے کے چلا ہوں، جو واقعات بالکل تاریخی نہیں وہاں تک آپ کو لے کے چلوں گا۔ اس مقام پر دعوت ذو الشیرہ کے موقع پر جو اعلان رسالت ہے کہ وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ اب جب رسول کی مدد کا وعدہ علی نے کر لیا تو اعلان رسول کے مطابق علی جانشین قرار پائے، علی وصی قرار پائے، علی خلیفہ قرار پائے۔ تو جب دعوت ذو الشیرہ میں علی نے اپنا وعدہ کیا اور پوری زندگی اس وعدے کو نبھاتے رہے تو رسول کے لیے بھی لازم ہوا کہ اس وعدے کو پورا کریں جو آپ نے کیا ہے۔ جب لازم ہو گیا کہ وعدے کو پورا کریں تو اب اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ وفات کے وقت کسی کو نامزد کیے بغیر چلے گئے، اپنے بعد کا سلسلہ امت کے حوالے چھوڑ دیا، تو گویا جو وعدہ کیا تھا دعوت ذو الشیرہ میں معاذ اللہ اسے پورا نہیں کیا۔ تو یہ جو کچھ بھی تاریخ میں پایا گیا ہے یہ صرف اور صرف کردار رسول پر حملہ ہے۔ آپ غور کریں کہاں بات جا رہی ہے۔ رسول نے وعدہ کیا ہے، اور اگر رسول اعلان ولایت علی نہ کریں، اعلان خلافت علی نہ کریں تو اس کا مطلب رسول نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھا کے بتا دیا کہ دیکھو میرے بعد کون، اور نہ صرف اتنا ہی، مبارکباد بھی جا کے دو۔ سب نے مبارکباد دی، اور اس مبارکباد کے بعد جو کچھ بھی ہوا انشاءاللہ بہت جلد اس مقام تک پہنچوں گا۔ بس آج آخری کلام میں صرف چند باتیں اس ابتدائی منزل کے حوالے سے عرض کرنی کہ جب مکے میں اعلان رسالت ہوا، اب کھلے عام دعوت اسلام دی جا رہی ہے، تو میں اب تک عرض کرتا چلا ہوں کہ مکے والوں کے دلوں میں دشمنی رسول پہلے سے کیسے کیسے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا تھا اظہار کرنے کا دشمنی،
لیکن جب آپ نے اعلان رسالت کر دیا تو اب دشمنی کے اظہار کا پورا موقع فراہم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مکے سے مخالفت شروع ہو گئی۔ ادھر پورے مکے کی مخالفت شروع ہوئی، ادھر ابو طالب نے اپنا کام شروع کیا۔ ابو طالب اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، قدم قدم پہ رسول کے محافظ، قدم قدم پہ رسول کے سامنے، اور ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا پا رہا۔ عزیزو، آج ضمناً ایک واقعہ یہاں پہ عرض کر کے اور مسائل کی طرف آؤں گا، دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو آج مجھے خوش کرے؟ کہ کیسے؟ کہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے محمد کی پشت پہ ڈال دو، گوبر لا کے محمد کے پشت پہ ڈال دو، یعنی غلاظت اس سجدہ کرنے والے کی پشت پہ ڈال دو۔ اٹھ گیا ایک شخص، گیا لے کے آیا، آپ حالت سجدہ میں ہیں، پشت مبارک پہ لا کے اوجھڑی ڈال دی گئی۔ اوجھڑی کا مطلب سمجھتے ہیں کتنی وزنی ہوگی؟ ایک بکرا ذبح کرتے پورے پیٹ سے نکلتا کیا ہے؟ سب سے وزنی یہی نکلتی۔ ایک اونٹ کی اوجھڑی کا عالم کتنا ہوگا؟ کیا کتنا وزن ہوگا اس کا؟ لا کر کے ڈال دی۔ اور پیغمبر اسلام نماز مکمل کر کے اٹھے، سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلے۔ جیسے دروازے پہ پہنچے، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو غم میں ڈوبا ہوا دیکھا، تڑپ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے لال، کیا بات ہے؟ یہ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اتنا غم کیوں ہے؟ رسول اسلام نے، یہاں پہ عرض کروں، رسول اسلام کا سن اس وقت کتنا ہے؟ کم از کم 43 برس کا سن ہے۔ شکوے بھرے لہجے میں، چچا آج میرے ساتھ حرم میں یہ سلوک ہوا ہے۔ کس نے کیا بیٹا؟ ابو جہل نے کیا۔ تلوار نکال کے ابو طالب کھڑے ہوئے، تمام بنی ہاشم کو آواز دی، اور اس کے بعد جناب حمزہ سے کہا کہ حمزہ اونٹ کی اوجھڑیاں اٹھاؤ، غلاظتیں اٹھاؤ۔ بنی ہاشم نے سب اٹھایا، لیے ہوئے آئے حرم میں۔ یہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ بھتیجے بتاؤ ان میں سے کون کون تھا؟ رسول اسلام نے بتانا شروع کیا۔ ابو طالب نے حمزہ کی طرف اشارہ کیا، ایک ایک کے چہرے پہ گوبر ملا، ایک ایک کے جسم پہ غلاظت ڈالی۔ جب سب پہ ڈال چکے، اس کے بعد پلٹ کے کہا بھتیجے خوش ہو؟ رسول مسکرا دیے، ابو طالب مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد پلٹ کے آواز دی، خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف نگاہ نہ اٹھانا، ورنہ آج اتنے پہ چھوڑا ہے، دوبارہ کبھی ایسا ہوا تو پھر زندہ تم میں سے کوئی نہ بچے گا۔ اب عزیزان محترم سمجھیے کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں جتنا بھی لوگ سوچتے، جو کچھ بھی کہتے کہا کریں، رسول تو جانتے میرا چچا مجھے کتنا چاہتا ہے، اور جب رسول جانتے ہیں کہ ابو طالب رسول کو کتنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی جانتا ہے کہ ابو طالب رسول کو کتنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ رسول کو جتنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ابو طالب کی محبت کا صلہ ابو طالب کو دے، اس لیے کہ ابو طالب اسے چاہتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر عرض کروں، آپ سنتے رہتے ہیں، یہ متفق بات ہے کہ رسول ہی کی محبت میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ اللہ نے جو کچھ کیا انہی کی محبت میں کیا، تو جب ابو طالب ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اب اللہ کی نگاہ میں ابو طالب کا مقام کیا ہوگا؟ اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو، ادھر ابو طالب احسان پر احسان کیے جا رہے تھے، اللہ نے ابو طالب کے ظرف عظیم کو دیکھتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو طالب میں تمہیں یہ دیتا ہوں، تمہیں یہ دیتا ہوں، تمہیں یہ دیتا ہوں، اس لیے کہ ابو طالب عظیم ظرف کے مالک ہیں، اور جب کوئی کسی بڑے کے احسان کے بدلے میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے نہیں بلکہ بچوں کے لیے کچھ لے کر کے جاتا ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تم نے جو احسان کیا ہم نے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا اللہ نے بھی یہی کہا کہ ابو طالب تم نے اتنا احسان کیا ہے تو تمہارے ہی بچوں کے حوالے جنت یہ دے رہا ہوں، اب جنت حسنین کی ہے یا اتنا سا تحفہ جو تمہیں دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
اور یہاں پر تاریخ کا ایک باب اور ہے، اسے آپ کے سامنے عرض کر دوں، بات واضح ہو جائے ذرا سا۔ لوگوں نے تاریخ میں ایک چیز اور ابو طالب کے حوالے سے لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو طالب پریشان حال تھے اور حرم میں سقائیت آپ کے حوالے تھی، آپ کے ذمہ تھی۔ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت انجام دینا، یہ شرف جناب ابو طالب کو ملا تھا۔ اور جناب ابو طالب چونکہ نادار تھے معاذ اللہ، لہذا اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے آپ نے اپنے بھائی جناب عباس کے حوالے شرف کر دیا، اور اسی وقت سے یہ چیز جناب عباس کے پاس رہی، یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ عزیزوں، بس یہاں پہ صرف ایک بات عرض کرنا، دنیا نہیں جانتی کہ ابو طالب نے یہ کیوں کیا تھا۔ کیا تو ہے، ابو طالب نے سقائیت جناب عباس کے حوالے کی، اپنے بھائی کو دی، لیکن کیوں دی ہے، اس کا سبب کیا ہے، بس اسی بات کو عرض کرنا چاہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ حج کے موقع پر، اس زمانے میں بھی حج ہوا کرتا تھا، ہر طرف سے لوگ جمع ہوتے تھے، مجمع کثیر ہوتا تھا مکہ میں۔ اب اس مجمع میں ابو طالب جانتے تھے خطرہ کتنا ہے میرے بھتیجے کے لیے، رسول اسلام کے لیے کتنا خطرہ ہے۔ یہودیوں کی دشمنی الگ، مکے والوں کی دشمنی الگ بڑھتی جا رہی تھی، خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، لہٰذا ابو طالب نے محسوس کیا کہ اگر حج کے موقع پر میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں مشغول ہو گیا تو بھتیجے کی طرف سے غافل ہو جاؤں گا، کہیں دشمن اپنا وار نہ کر بیٹھے۔ لہذا چاہتے یہ تھے کہ مکمل طور پر صرف حفاظت رسول کی طرف متوجہ رہیں، کسی اور طرف ذہن نہ جائے۔ اس سبب اپنے بھائی کے حوالے ذمہ داری کر دی کہ حاجیوں کا معاملہ تم سنبھالو، محمد کی حفاظت میں کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور اگر کوئی یہاں یہ سوچ رہا ہو کہ جو حج کرنے آتے ہیں وہ کسی کو مارنے تھوڑی آتے ہیں، تو عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ اسی لیے ہوا ہے۔ حسین بار بار یہ کہتے چلے جو پردے میں سب واضح کرنا، اس لیے میں جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑا اس لیے ہے، مکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ اب تک جن چیزوں پہ پردہ پڑا ہے واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہاں کون ہے کہاں کون ہے، کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا، اور ثبوت ہی فراہم کرنا تھا۔ عظمت کعبہ مسلمانوں سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کیا احترام کعبہ کسی اور کے دل میں ہے مسلمانوں کے علاوہ؟ جتنا مسلمان کو احترام ہے کعبہ کا، کسی اور کو ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب ذرا بتائیے، ایک ثبوت دیا ہے میرے مولا نے، جب آپ پہنچے مکہ، حج کا موسم آیا، اب مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنے احرام میں خنجر چھپا چھپا کے آئے۔ واقعہ سنتے نا آپ، حسین نے مکہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ قتل کرنے کی سازش تھی کہ لباس احرام میں خنجر چھپائے رہو، جہاں موقع مل جائے حسین کو قتل کر دو۔ تو مجھے اتنا کہنا ہے کہ جب کلمہ پڑھنے کے بعد، عظمت کعبہ کو جاننے کے بعد بھی لوگ خنجر چھپا کے آ سکتے ہیں، تو ابو طالب نے اگر یہ انتظام کیا تھا تو کوئی غلط نہیں کیا تھا، وہاں بھی لوگ آ سکتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ انتظام ابو طالب تھا، یہ حفاظت ابو طالب کا عالم ہے کہ ہمیشہ صرف اور صرف اپنے اس محبوب بھتیجے کی فکر ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ۔ انشاءاللہ کل میں ہجرت حبشہ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ ہجرت حبشہ 2 ہوئی ہے، پہلے ایک قافلہ گیا، اس کے بعد دوسرا قافلہ گیا، اور ان دونوں قافلوں کے جانے پر اہل مکہ نے کیا کچھ کیا ہے وہ بھی عرض کروں گا، تو ان کی کیا کیا کارستانیاں رہی ہیں وہ بھی بیان کروں گا، اور جناب جعفر طیار نے کیا کام انجام دیا، کیا کارنامہ انجام دیا وہ بھی عرض کروں گا۔ جناب جعفر طیار کتنے بامعرفت تھے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ بس صرف مصائب کا وقت بچا ہے عزیزوں، اور مصائب کی طرف بڑھتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اسلام جن راہوں سے گزرتا ہوا چلا ہے، راہوں میں جتنی بھی دیواریں تھیں، جتنے خار تھے، ان سب کو ہٹانے اور چننے والے کوئی اور نہیں، ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد ہے۔ چنانچہ جب اسلام ابتدائی منزل میں تھا تو وہاں 2
نام پائے جاتے ہیں. ایک جناب ابو طالب ہے, دوسرے جناب خدیجہ ہے. اسلام کی عمارت کو بلند کرنے میں بھی دو نام ہیں, ایک علی ہے, دوسرے فاطمہ ہے. اور اسلام کی حفاظت میں بھی دو نام ہیں, ایک حسین ہے, دوسرے زینب ہے. انہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا اور انہوں نے ہی اسلام کو بچایا, جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. مگر آج صرف ایک اشارہ کر کے گزرنا جانا چاہتا ہوں, اور صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, پورا کردار رسول صرف ایک بات بتاتا ہے, اور وہ ہے اسلام. اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام نے مسلمانوں کو صرف دو اسلحے دیے ہیں, تیسرا کوئی اسلحہ نہیں دیا ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی روشنی میں آپ دیکھتے چلے پورا واقعہ تو سمجھ میں آئے گا. اسلام نے صرف دو اسلحے عطا کیے ہیں. ایک اسلحہ دفاع کرنے کے لیے ہے, ایک اسلحہ حملہ کرنے کے لیے. جس اسلحے سے دفاع کرنا اس سے حملہ نہیں ہوگا, اور جس اسلحے سے حملہ کرنا اس سے دفاع نہیں ہوگا. دفاع کرنے کے لیے تلوار دی ہے, حملہ کرنے کے لیے کردار دیا ہے. بس یہ دو اسلحے ہیں اسلام کے دامن میں. دفاع کرنے کے لیے تلوار, جب دشمن تم پر آ جائے تو سر جھکا کے نہیں بیٹھنا, مقابلہ کرو, دفاع کرو, تلوار دی. لیکن حملہ کرنے کے لیے تلوار نہیں دی ہے, حملہ کرنے کے لیے کردار دیا ہے. اور رسول کی پوری حیات گواہ ہے کہ رسول نے کبھی بھی تلوار سے حملہ نہیں کیا ہے, کسی منزل پہ نہیں ملے گا. جب بھی کیا دفاع کیا. جب دشمن سر پہ آیا تو تلوار لے کے نکلے دفاع کرنے کے لیے. حملہ جب بھی کیا کردار سے کیا ہے. مدینے کی گلیاں ہوں یا مکہ کی گلیاں ہوں یا اطراف ہو, ہمیشہ کردار سے حملہ کیا ہے. اور بعد رسول یہی چیز چلتی چلی ہے. چنانچہ ایک واقعہ عرض کر دوں, پتہ چل جائے دفاع کیا ہے اور حملہ کیا ہے, تلوار کیا ہے, کردار کیا ہے. علی سے ایک جنگ کے میدان میں دشمن لڑ رہا ہے, تلوار چلاتا جا رہا ہے. چلتے چلتے تلوار ٹوٹ گئی دشمن کی. اب تو ڈرا کہ علی قتل کر دیں گے, لیکن جیسے دشمن کی تلوار ٹوٹی علی نے اپنی تلوار میان میں ڈال دی. بس یہ ہے کردار. دفاع تلوار سے ہے. دفاع جب تک حملہ ہو رہا ہے تلوار باہر, جب حملہ بند ہوا تو تلوار اندر. حملہ نہیں ہے تلوار سے. جب دیکھا تلوار میان ہے تو ذرا سا اطمینان ہوا, آگے بڑھا. کہتا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے, جو مانگے آپ دیتے ہیں. کہا ہاں تیرا بھی کوئی سوال ہو تو مانگ. کہ یا علی تلوار دے دو. مولا نے فوراً تلوار نکال کے دے دی. تلوار ہاتھ میں لے کے کہتا ہے یا علی آپ کتنے ہی سورما کیوں نہ ہو مگر اصول جنگ نہیں جانتے. کہا کیوں, میں کیوں نہیں جانتا اصول جنگ. کہا یا علی یہ کہاں کا دستور ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھ میں اپنا اسلحہ دے دیا جائے. اب علی نے کردار کا حملہ کیا ہے. دیکھیے حملہ کردار سے ہے, دفاع تلوار سے ہے. علی نے کردار کا حملہ ایسے کیا. مولا فرماتے کہ تو میرا دشمن کہاں ہے. حیران ہو گیا, میں تلوار لے کے آپ کو قتل کرنے پہ آمادہ, کوشش کر رہا تھا, دشمن نہیں ہوں. کہا جب تک تلوار چلا رہا تھا دشمن تھا, جب سوال کر لیا تو صرف سائل ہے, سائل کبھی دشمن نہیں ہوتا. بس اب آپ غور فرمائیں. اس کے بعد اس نے کیا کہ جب سنا رکاب سے لپٹ گیا. یا علی اس سے پہلے آپ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا اور اب آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے. تو عزیزو یہ کردار کا حملہ تھا. میدان جنگ میں علی نے آ کے بتایا کہ دفاع تلوار سے ہے, حملہ کردار سے ہے. اگر مسلمان اسی کو اپنا لیتا تو آج دنیا میں ذلیل اور رسوا نہ ہوتا, مسلمانوں پہ الزام نہ لگائے جاتے. الزام اسی لیے لگے ہیں کہ اس نے دفاع کے اسلحے سے حملہ کیا ہے اور حملے کے اسلحے کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. کردار کا استعمال نہیں کیا, تلوار کا استعمال کیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. کربلا کی جنگ اسی پر ہے کہ حسین نے دفاع تلوار سے کیا ہے, حملہ کردار سے کیا ہے. یہ کردار ہی کا حملہ تھا کہ حر آ کے بتاتا ہے. یہ کردار کا حملہ تھا کہ حر آیا. اور اگر کہیں تلوار سے حملہ کرنے کی بات آتی نا تو میرا مولا کبھی کربلا میں عباس کو جنگ کرنے سے نہ روکتا, تلوار دے کے بھیج دیتا.
روک کر کے بتایا کہ حملہ کردار کا ہے، اور کردار کے حملے نے وہ اثر پیدا کیا کہ آج مسلمان ہی نہیں، ہر قوم حسین کو یاد کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ کردار کا حملہ ہے جو دلوں پہ چل رہا ہے، جس سے دل غلام بن رہے ہیں۔ یہ کردار کا حملہ ہے جسے حسین نے پیش کیا ہے۔ عزیزو، تلوار نہیں دی عباس کو، عباس جنگ نہیں کرنا، صرف بھتیجے کے لیے پانی لا دو۔ جناب عباس سر جھکائے ہوئے آئے، سکینہ بیٹی بہت پیاسی، کہا ہاں چچا بہت پیاسی، کہا اچھا اپنا مشکیزہ لاؤ۔ چچا پانی لینے جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا۔ جناب سکینہ مشکیزہ لے کے چلی، اب بچوں سے کہتی آ رہی ہے، بچوں اب نہ گھبرانا، اب میرا چچا پانی لانے جا رہے ہیں، اب تو پانی آ جائے گا، اب نہ گھبرانا، میرا چچا جا رہا ہے۔ لے کے آئی ننھا مشکیزہ، چچا کے حوالے کیا۔ چچا نے علم کو جھکایا، ننھے ننھے ہاتھوں سے بیوی نے اپنا مشکیزہ علم میں باندھا۔ جب چلنے پہ تیار ہوئے جناب عباس، عزیزو شہادت نہیں، بس صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جب جناب عباس چلنے پہ آمادہ ہو گئے، اس موقع پہ جناب زینب نے کہا فضہ عباس کو بلاؤ۔ جناب فضہ گئیں، عباس کو بلا کے لائے۔ جناب عباس خیمے میں آئے، سر جھکا کے کھڑے، شہزادی کیا حکم؟ کہا عباس سنا ہے مقتل میں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں شہزادی پانی لانے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے سر جھکا کے کہا عباس جا رہے ہیں؟ جاؤ بھیا، مگر آج یقین ہو گیا کہ وقت قریب آ گیا۔ کہا شہزادی کون سا وقت؟ کہا عباس سنو، میں تم سے آج کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اے عباس، بچپنے کے عالم میں ایک دن میں بابا کے زانو پہ بیٹھی ہوئی تھی، بابا پیار کر رہے تھے، ہوا سے میری ردا شانوں سے ہٹ گئی، بابا نے میرے بازوؤں کو چومنا شروع کیا، میں حیران تھی، بابا روتے جا رہے تھے، میرے شانوں کا بوسہ لیتے جا رہے تھے۔ میں نے سوال کیا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ اس دن بابا نے کہا تھا زینب تیرے شانوں کو اس لیے چوم رہا ہوں بیٹی کہ اس پہ ایک دن رسی باندھی جائے گی۔ اے زینب تیرے سر سے چادر اتر جائے گی، تیرے بازو میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس بابا نے کہا تو یقین ہو گیا کہ موقع ضرور کبھی نہ کبھی آئے گا، مگر سوچتی تھی کہ جب تک میرا عباس موجود ہے کس کی مجال جو میرے بازو میں رسیاں باندھے، کس کی مجال جو چادر اتارے۔ مگر عباس آج تم جا رہے ہو، یقین ہو گیا کہ اب بازو میں رسیاں بھی بندھیں گی، اب سر سے چادر بھی اتر جائے گی۔ عزیزو، بعد شہادت حسین جب شبر نیزہ لے کے آگے بڑھا اور زینب کی چادر پہ نیزہ مار کے کھینچا، علی کی بیٹی نے تڑپ کے آواز دی عباس چادر اتر گئی بھیا، دریا پہ لاش عباس تڑپا، آواز آئی شہزادی غلام مجبور ہے نصرت نہیں کر سکتا۔ علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا یوم قلبی ینقلبون۔ خدایا صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزو ان سب کو پورا فرما۔ تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔